السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج بتاریخ 16 ذی الحجہ 1441 ہجری، 7 اگست 2020 عیسوی، 23 گتے ساون 2077 بکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مستقی مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ حضرات جنک نندنی FM جنک پور دھام دھانوشا نیپال 95.5 میگا ہرٹز پر سماعت کرتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی پروگرام کے آغاز میں تلاوت قرآن مجید سنیں گے، پھر ایک نظم اور پھر ایک اچھے عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ، چونکہ آج کا خطاب موبائل کے اوپر ہے، اس لیے ایک خوبصورت سی نظم موبائل کی آزمائش، اس کے فتنے کے اوپر سنیں۔ کلام ہدہد الہ آبادی، آواز ذکی احمد، اور بول ہے موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہیں، موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہیں، جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہیں۔ موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہیں، جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے۔ موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہے، جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے۔ مبلغ، مدرس، مجاہد، مقرر، مبلغ، مدرس، مجاہد، مقرر، مبلغ، مدرس، مجاہد، مقرر، عجب شکلت میں عجب مبتلا ہے، جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے۔ موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہے، جو پہلے نہیں تھے
وہ اب مبتلا ہے۔ مصور مصنف زمیندار دہقاں، مصور مصنف زمیندار دہقاں، مصور مصنف زمیندار دہقاں، میراثی والی نسب مبتلا ہے، جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے۔ موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہے، جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے۔ کتابوں کے شوقین بھی زد میں آئے، کتابوں کے شوقین بھی زد میں آئے، کتابوں کے شوقین بھی زد میں آئے، جو سمجھاؤ کہتے ہیں کب مبتلا ہے، نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے۔ موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہے، جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے۔ کئی بیویاں ہم سفر ڈھونڈتی ہے، کئی بیویاں ہم سفر ڈھونڈتی ہے، کئی بیویاں ہم سفر ڈھونڈتی ہے، کئی بیویاں بے سبب مبتلا ہے، جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے۔ موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہے، جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے۔ میسنجر سے نکلے تو واٹس ایپ میں ڈوبے، میسنجر سے نکلے تو واٹس ایپ میں ڈوبے، میسنجر سے نکلے تو واٹس ایپ میں ڈوبے، یوں ہی خام خالو سو شب مبتلا ہے، جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے۔ موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہے، جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے۔ مسلسل موبائل اٹھائے ہوئے ہیں، مسلسل موبائل اٹھائے ہوئے ہیں، مسلسل موبائل اٹھائے ہوئے ہیں، عجم مبتلا ہے، عرب مبتلا ہے، جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے۔ موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہے، جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے۔ گواروں پہ تنقید کرتے ہو ہدہد، گواروں پہ تنقید کرتے ہو ہدہد، گواروں پہ تنقید کرتے ہو ہدہد، کہ افسوس اہل ادب مبتلا ہے، جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے۔ موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہے، جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ عبدالرحیم رستم ریاضی صاحب کا، جو مکتب دعوت الجالیات مزاحمیہ ریاض میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے موبائل نعمت ہے یا لعنت، نعمت ہے یا مصیبت۔ میرے بھائیو دوستو، آج دنیا موبائل کے پیچھے فدا ہے۔ بہت سارے لوگ جو اس کو اچھے کاموں میں استعمال کر کے سرخرو ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ نیٹ پر جا کر قرآن کی تلاوت اور اچھی اچھی کتابوں کا مطالعہ کر کے ہدایت حاصل کر رہے ہیں،
بہت سارے غیر مسلم اچھے اچھے مضامین اور قرآن کا ترجمہ انگلش اور دیگر زبانوں میں پڑھ کے اسلام قبول کر رہے ہیں، وہیں بہت سارے لوگ اس چھوٹے سے مشینری سامان کی وجہ سے بربادی کے راستے پر جا رہے ہیں اور اپنے لیے جنت کا راستہ چھوڑ کر جہنم کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور طرح طرح کے گیم، طرح طرح کے کھیل، طرح طرح کی بکواس اور غلط لوگوں سے فیس بک پر چیٹنگ اور واٹس ایپ پر چیٹنگ کرنا، یہ سب آج کل کے نوجوانوں کا شیوا ہو گیا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں فضیلت الشیخ عبدالرحیم رستم صاحب کا کہ انہوں نے بہترین موضوع کا انتخاب کیا ہے تاکہ ہمارے نوجوان نسل خاص کر کے، اور نوجوان ہی کیا کہا جائے، اس میں بوڑھے پرانے بچے جوان سارے لوگ اس کام میں مبتلا ہیں، اس فتنے میں مبتلا ہیں۔ اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ لوگوں کو فضیلت الشیخ عبدالرحیم رستم کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں اور ان کا خطاب ہم اور آپ مل کر سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما بكم من نعمة فمن الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جس کا نام ہے موبائل نعمت ہے یا لعنت۔ یہ موبائل اللہ رب العالمین کی بہت ہی بڑی نعمت ہے، جس کے ذریعے سے ہم کوسوں دور رہ کر بھی اپنے رشتہ دار، اہل و عیال کی خبر و خیریت لیتے ہیں۔ تو آئیے اس موضوع سے متعلق بغور سماعت کیجئے۔ موبائل نعمت ہے یا لعنت، رحمت ہے یا زحمت، ممدوح ہے یا مذموم، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس خالق و مدبر کے لیے جس نے اپنے لطف و سخاوت اور کرم و احسان سے انسان کو مختلف اقسام و انواع اور ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت موبائل بھی ہے، جو اللہ مالک العطا نے اپنی حکمت و مشیت اور فضل و کرم سے ابن آدم کے لیے ایک انوکھا تحفہ کی شکل میں دیا، جسے عقل و شعور اور صنعت و حرفت میں دسترس رکھنے والے انسانی موہوبی ذہنوں نے ایجاد کیا۔ ہمیں ایسے دماغ اور سہولتیں عطا کرنے والے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے اس چھوٹے پرزہ کی بدولت بنی نو انسانوں کی زندگی خوشگوار
اور آسان بنا دی. ہم اسے حسب منشا استعمال اور اسے استفادہ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ روز قیامت اللہ حاسب الحسیب اس قسم کی تمام نعمتوں اور ان کے استعمال کے متعلق اور وہ مال جو ہم اس موبائل کے استعمال میں خرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں مالک الملک سوال کرے گا. اس لیے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس میں اللہ کا حق اور شکر ادا کریں. اے میرے اسلامی بھائیوں، حقیقی شکر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نعمت کی پہچان کرنے کے لیے عطا کی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ النحل آیت نمبر 53 میں فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں. جب سب نعمتوں کا دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو پھر شکر گزاری بھی صرف اسی ایک اللہ کی ہونی چاہیے. نمبر 2، اللہ کی مرضی کے مطابق نعمت کا صحیح اور حلال استعمال کرنا. نمبر 3، ظاہراً زبان سے اظہار، باطناً دل سے اقرار، عملاً اعضاء و جوارح سے اثبات، اور ان سب کے ساتھ ساتھ یہ احساس رکھنا کہ ان نعمتوں کا موجد اور ان کو صحیح جگہ اور ڈھنگ سے استعمال کرنے کی توفیق اور صلاحیت دینے والا اللہ ہی کی ذات اقدس. جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے حصول اور دستیاب پر خوشیوں کی محفل رچاتا ہے، اور دینے والے محسن کو بھول جاتا ہے. یہ بھی کفران نعمت ہے، گرچہ اس نعمت کو گناہوں میں استعمال نہ کرے. نعمت کی شکر گزاری کا صحیح مفہوم اور معنی یہ ہے کہ جس کسی بھی نعمت سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نوازا ہے اسی میں اللہ کا شکر ادا کریں. اس برق رفتاری، تقدم و پیش رفت ٹیکنالوجی والے دور میں ہم صنعتی ٹیکنیکل ترقی کے تمام وسائل نقل و حمل کے محتاج اور ضرورت مند ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ سارے وسائل اور خدمات ہمارے لیے مسخر بھی کر دیے ہیں جن کی آئے دن ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے. اس میں سب سے اہم ذرائع مواصلات ہیں جو اس دور میں ایک بے مثال اور لاجواب ایجاد بطور نعمت ہے جو کسی وضاحت کی محتاج نہیں، جو ہر ملک و قوم، مرد و زن، حاکم و محکوم، مقیم اور مسافر، امیر اور غریب، چاہے وہ کسی یونیورسٹی کا چانسلر ہو یا علاقے کا کمشنر، شہر کا میئر ہو یا ریاست کا ڈائریکٹر، خلا میں پرواز کرنے والا امیر ہو یا زمین پر جھاڑو دینے والا فقیر،
چاہے وہ لوگوں کے معاملات کو سلجھانے والا عادل ایماندار شخص ہو یا لوگوں کو الجھانے والا بے دین فرد ہو۔ خلوت و جلوت میں، پہاڑوں یا بیابانوں میں، غرض کے ہر فرد بشر کو اس کی حاجت ہے، اور یہ بآسانی ہر کسی کو دستیاب بھی ہے، بلکہ معاشرے میں اس کا مقام یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ اس قدر گھر کر گیا ہے کہ جس کے پاس موبائل نہ ہو وہ سوسائٹی اور سماج، شہر و نگر، اندر اور باہر، چھوٹے اور بڑے کے نزدیک غیر ذمہ دار و بے وقار اور حقیر و فقیر، کمتر اور بدتر شمار کیا جاتا ہے۔ تحقیری اور تنقیصی نگاہوں کا نشانہ بنتا ہے۔ یہ نئے دور کی دو دھاری تلوار ہے جو کہ ممدوح بھی ہے اور مذموم بھی، خیر و شر کا آلہ بھی ہے اور انسان کے بننے اور بگڑنے کا وسیلہ بھی۔ اس لیے انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ دونوں پہلوؤں پر مفید اور مستحکم بات ہو تاکہ لوگ اس کے غلط استعمال سے بچ سکیں۔ یہ چھوٹی سی مشین موبائل آپ کے لیے نعمت بھی ہے اور لعنت بھی، چنانچہ اس کے ذریعے دعوت و تبلیغ کر کے گمراہوں کو سیدھے راستے پر لا سکتے ہیں۔ بہت سارے نیک اور صالح پیغامات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں غم اور غصے کے اٹھے طوفان کا سر نگو کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ٹوٹے رشتوں کو ریشم کی ڈوری میں پرو سکتے ہیں۔ محبت و نصرت کے چند کلمات کے ذریعے برسوں بجی شہنائی کے راگ کو واپس لا سکتے ہیں اور لوگوں کے درمیان اختلاف اور بلا وجہ تنازعات اور آپس کے بغض و عناد، لڑائی اور جھگڑے کو مختصر سے وقت اور اچھے انداز میں بلا سفر اور مشقت بیٹھے بیٹھے سکون و اطمینان کے ساتھ سلجھا سکتے ہیں۔ مائیں بچوں کی تربیت اور کردار سازی اور قوم میں غیور نوجوان تیار کر سکتی ہیں۔ بہنیں معاشرے میں پھیلے گند اور قوم کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ بچے بڑے بڑے ظالم و جابر کے ارادے اور عزائم کو اپنی کوئل جیسی بولی سے بدل سکتے ہیں۔ بوڑھے مشورے دے کر ملت کا علم فاران کی چوٹی پہ لہرا سکتے ہیں، گویا کہ اس کے ذریعے آپ دین اور دنیا کی خیر و برکت اور فلاح و بہبود کے مراحل چند لمحوں میں طے کر سکتے ہیں۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کے ذریعے یعنی اس موبائل کے ذریعے کوئی آیت یا حدیث، شرعی احکام یا فرائض، سنن اور مستحبات، ارکان و واجبات، مامورات اور منکرات، وعظ و نصیحت، درس اور محاضرات، آپسی باہمی تعلقات اور اتصالات، صلح و آتشی کے پیغامات کو دوسروں تک پہنچائیں اور معاشرے میں عدل و انصاف، شغف اور محبت کا ماحول بنائیں اور برائی اور بربادی، عریانیت اور فحاشی کو ختم کرنے اور ضلالت و جہالت کو مٹانے کے لیے اس موبائل کو استعمال کریں۔ اے ملت کے غیور مسلمانوں،
اگر آپ اس موبائل کو شر و فساد کا آلہ بناتے ہیں اور صدیوں پرانے خاندانوں کی تباہی و بربادی، گھروں کے سکون کو تشویش میں ڈالنے، برسوں پرانے دوستوں کے اعتماد کو توڑنے، بے گناہوں کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے، پیار اور محبت میں زہر گھولنے، قبیح حرکتوں کو عام کرنے، رشتے داروں میں نفرت کی بیج بونے، انسانیت کا گلا گھونٹنے، امن و امان کا ختم کرنے، لوگوں کے دل و دماغ پر بیجا روب و دبدبہ حاصل کرنے، معاشرے میں فخر و انانیت، عظمت و ہیبت، شب و روز اذیتیں اور زد و کوب، سب و شتم، غیبت اور چغل خوری، یا لوگوں کو بلا وجہ بے وقت ستانے، اخلاقی قباحتوں، پستیوں، گندگیوں اور بےہودگیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس کا وجود آپ کے لیے یہ نعمت نہ ہے، یعنی موبائل نعمت نہیں ہے، نہ رحمت بلکہ لعنت اور زحمت ہے۔ اس موبائل کا غلط استعمال نفسیاتی، سماجی، اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی نقصانات کا سبب اور تباہی ہے، اور اس سے معاشرہ پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ ہلاکت و بربادی کے مشعل بردار یہ نہ بھولیں کہ اپنی برسوں سے کمائی عزت و وقار کو چند لمحوں میں گنوا کر بے راہ روی کی دلدل میں پھنس سکتے ہیں۔ کسی کا نشیمن جلنے سے پہلے آپ کا گلشن اجڑ سکتا ہے۔ جن ہونٹوں سے پان کی لالی نکلتی ہے، اسی سے خون کی نالی بھی بہہ سکتی ہے۔ جو زبان آپ کو کشمش کھلاتی ہے، وہی گھونسوں کی جھشمش بھی کھلا سکتی ہے۔ یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ نعمت بھی ہے اور فتنہ بھی، بھلائی کا مرکز بھی ہے اور برائی کا ماخذ بھی، تعلقات کا منبع بھی ہے اور نفرت کا چشمہ بھی ہے۔ دوستو، بات یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ کتنے نوجوان مرد و زن اس کی وجہ سے غلط راہ پر لگ گئے اور ہلاکت و بربادی کے اس مقام پر جا پہنچے کہ جہاں سے لوٹنے کا راستہ مشکل ہی نہیں بلکہ محال نظر آتا ہے۔ بعض لوگ تو اس کی حد کو اتنا پار کر جاتے ہیں کہ اس کے نقطہ پیغامات کے ذریعے شرکی الفاظ لکھ بیٹھتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، معاملہ تو یہاں تک آ پہنچا ہے کہ لوگ اس کے ماڈل پر گھمنڈ اور قیمتوں پر فخر کرتے ہیں، بلکہ مخصوص نمبر لینے کے لیے بولی لگتی ہے اور اس کے بنیادی مقاصد اور اہداف کو بھول بیٹھتے ہیں۔ اصل اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپس میں سلام و کلام، گفت و شنید، دوسروں تک پیغامات کے ارسال و ترسیل اور آپسی روابط کو قائم رکھا جائے۔ اے نوجوان ساتھیو، موبائل ہماری آزمائش ہے، لیکن عقل مند وہ ہے جو اس آزمائش کے لیے تیار رہے اور اس موبائل کا صحیح ڈھنگ سے استعمال کرے، اور جاہل وہ ہے جو لاپرواہ ہو کر اس کے خطرات کو پسے پشت ڈال دے۔ اے میرے ملی بھائیو، کیا آپ نے اللہ سبحانہ و تعالی کے اس فرمان کو نہیں سنا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔
سورہ العنکبوت آیت نمبر 1۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہی چھوڑ دیں گے؟ امیری اور غریبی اپنی نوعیت کی دو الگ الگ ابتلائیں ہیں۔ نہ امیری پر اترا کر غریبوں سے کتراؤ اور نہ غریبی سے گھبرا کر مفلسی پر شرماؤ، بلکہ سماج میں ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارو۔ مختلف انواع و اقسام کی آزمائشیں انسان پر آتی ہیں۔ کبھی اللہ تعالی چھپر پھاڑ کے روزی، عزت اور ترقی اور بلندی دیتا ہے تو کبھی تھپڑ مار کے سب کچھ چھین لیتا ہے اور سارے ناز و نخرے کو نیست و نابود اور خاک آلود کر دیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا کبھی ہم نے شرعی اور عقلی نقطہ نظر سے اس کے متعلق سوچا؟ کیا کبھی اپنے آپ سے سوال کیا کیا ہم نے اس نعمت کے لیے خدا کا شکر ادا کیا؟ اس میں مال اور وقت کا ضیاع ہے یا نہیں؟ اللہ خالق کل ہم سے اس موبائل کے متعلق پوچھے گا یا نہیں؟ یہ ہمارے لیے نعمت ہے یا ہمارے اوپر لعنت؟ اس کی ایجاد کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، ہمیں اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی کے یہاں سوال ہونا ہے اور ہمارے لبوں سے نکلے ہوئے ہر لفظوں کا محاسبہ بھی ہوگا، اور اس پر جو بھی مال ہم خرچ کرتے ہیں اس کی بھی جواب دہی ہونی ہے۔ اے نوجوان ساتھیوں، ہوشیار ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، سورہ قاف آیت نمبر 18۔ انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر یہ کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے۔ اللہ کے یہاں ہر کلمہ اور ہر نقل و حرکت شہوت و لذت پر مراقبہ ہے۔ علی ابن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے تعلق سے فرماتے ہیں، اللہ کے مقرر کردہ فرشتے زبان سے نکلے ہوئے ہر خیر و شر کے الفاظ کو لکھتے ہیں، یہاں تک کہ اس قول کو بھی لکھتے ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے کھایا پیا گیا دیکھا وغیرہ وغیرہ، ہم یہاں پر بعض امور کا تذکرہ کرتے ہیں جو بھولنے والوں کے لیے تذکیر اور غافلوں کے لیے تنبیہ ہے۔ حاملین موبائل کے لیے چند نصیحتیں ہیں جنہیں ہمہ وقت یاد رکھنا اور اہم نکات کو سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اس پرزے کی کمالیت پر اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو اپنے بندوں کی خدمت کے لیے مسخر کیا ہے اور ان کے معاملات اور تعلقات کو اس کے ذریعے ان پر آسان کر دیے ہیں، اور جب اس کی دی ہوئی چیز کے ذریعے اس کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں گے تو وہ اس چیز پر قادر ہے کہ اس نعمت کو زوال اور فنا کے گھاٹ اتار دیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس کا مطلب ناشکری اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند اور باعث عذاب ہے، بالمقابل شکر گزاری بے حد پسند
اور اس کا ادا کرنے والا باعث رحمت و مغفرت ہے۔ نمبر 2، لوگوں کے سامنے شان و شوکت، رونق و بہجت ظاہر کرنا ہدف اور مقصد نہ ہو، کیونکہ اس سے غریبوں مسکینوں کی دل آزاری ہوتی ہے، جو رات و دن کی محنت و مشقت بھاگ دوڑ کے باوجود بمشکل 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر سکتے ہیں۔ معصوم بچوں کی تعلیم و تربیت تو درکنار، ان کے بدن کو ڈھکنے کے لیے چند گز کپڑے بتکلیف مہیا کر سکتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18 تا 19۔ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اترا کر نہ چل۔ کسی تکبر کرنے والے شیخی کھورے کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا۔ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر۔ یقیناً آوازوں میں سب سے زیادہ بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، اس سے معلوم ہوا ایسی چال یا رویہ جس سے مال و دولت یا جاہ و منصب یا قوت و طاقت کی وجہ سے فخر و غرور کا اظہار ہوتا ہو، اللہ تبارک و تعالی کو ناپسند ہے، کیونکہ بندہ عاجز و حقیر ہے اور اس کو چاہیے کہ عاجز و انکساری سے زندگی گزارے۔ نمبر 3، زیادہ بات چیت کرنے سے بچو، کیونکہ اس میں دنیاوی نقصانات اخروی خسارے سے پہلے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ ہر لفظ کا اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دینا ہے۔ زیادہ بات کرنا جو اللہ کے ذکر و فکر سے خالی ہو قسوت قلبی کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، رواہ البخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ بھلی بات کہے یا چپ رہے۔ یہ حدیث اصل میں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ कार्यक्रम सदाए हक اللہ اکبر اللہ